الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاۃ والسلام وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص علماء کرام، حضرت اقدس شیخ حضرت قبلہ قاری برخودار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز دوستو، جلسہ دستار فضیلت کے عنوان سے اس خوبصورت بزم کو سجایا گیا ہے. بھائی رجب علی صاحب نے مجھے بھی بتایا وہ ذریعہ بنے تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. قرآن مجید انقلاب کی کتاب ہے. قرآن پاک دنیا کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جب لوگ چاہیں گے کہ ہمارے دل بدل جائیں، ذہن بدل جائیں، روحیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمیں وہ نسخہ ہاتھ آئے کہ جس کی بدولت ہم پوری دنیا پہ چھا کے وقت گزاریں، تو پھر انہیں قرآن پاک سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. جب انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے نا زندگی کی دوڑ میں، اور کئی دفعہ وہ بہت ساری چیزوں سے اکتا جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ اس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ پلٹ کر کسی درویش کے قدموں میں آ کے بیٹھتا ہے کہ بس ہو گئی ہے، اب کوئی ایسا وظیفہ پڑھیں کہ میرے دل سے دنیا نکل جائے اور دین آ جائے، کوئی ایسا جملہ بولیں، کوئی ایسی نصیحت کریں. تو ہر آدمی، ہر شخص اپنے علم اور اپنے عمل کی تاثیر کے ساتھ بات کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے جملے واقعی تاثیر کا کام کرتے ہیں اور دل بدل جاتے ہیں. جب ایک عام آدمی کی گفتگو کا یہ حال ہے تو بتلائیے پھر رب کریم کے کلام کا کیا حال ہوگا. جب انسان اس کی تاثیر پر توجہ کرتا ہے نا، قرآن پاک کی تاثیر پر، شرط یہ ہے کہ دل لگا ہوا ہو قرآن پاک کے ساتھ. میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعروں پہ رو پڑتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اگر ہم نے قرآن مجید سمجھایا ہوتا، اگر قوم کو اس طرف لگایا ہوتا، سمجھایا ہوتا، یہ شکوہ کر کے گزرنا تو آسان ہے کہ لوگ توجہ نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی مجھے اپنے آپ پہ بڑا شکوہ آتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے بھی تو بڑا کام ہے نا، ہمارا مزاج بھی تو تھوڑا الگ ہے نا. مطلب جس جگہ آرٹسٹوں کو، آرٹسٹ نعت خوانوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی تو کسی کی صدارت ہوتی ہے نا، وہاں بھی تو کسی کا خصوصی خطاب ہوتا ہے نا، وہاں بھی تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو صاحب جبہ و دستار کہلاتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ خود بخود سارے لوگ پروان چڑھ گئے ہیں، کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. بھائی قرآن مجید کی تاثیر اتنی شاندار ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے نیچے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میرے کریم رسول علیہ السلام نے مجھ سے ایک جملہ کہا،
آپ فرماتے بات کوئی اور تھی، وقت کوئی اور تھا، پر حضور نے جب وہ فکرہ کہا تو میرا ذہن بھی کہیں اور چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا علی ہر چیز پرانی ہو سکتی ہے پر میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، قرآن کبھی پرانا، یعنی آپ کسی کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ آپ کسی کو کوئی بات بیان کرتے ہیں نا جی، آپ کو پتہ ہے بہت سارے واعظین اور خطباء کے ڈرائیور محفل میں آ کے نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں تقریر ہم نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، تو بار بار تھوڑی سنیں گے۔ اور بھائی مشکل ہوتی ہے نا کچھ چیزیں بار بار۔ قرآن وہ حسین کتاب ہے کہ جب پڑھو گے، جتنی بار پڑھو گے، اللہ نئی تازگی عطا فرمائے گا، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا کبھی۔ اس کی ایک تاثیر ہے، اللہ کے کلام کی ایک، بندہ عمل والا ہو نا، عمل والا، وہ سادی بات بھی کرے سادے لفظوں میں تو وہ تاثیر بن جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ عمل نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست بھی، کئی دفعہ میری طرح کے لوگ بڑی لچھے دار بات کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ عمل والا آدمی اگر بات کرے، جس کو پیار ہو سامنے بیٹھنے والے لوگوں سے، قوم کی بھلائی کی بات کرے تو وہ بات روحوں میں اترتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے نا، نبی کریم علیہ السلام قیامت کا ذکر فرماتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ داستان سرائی، یعنی میں خود قیامت کا ذکر کر رہا ہوں، میں خود لوگوں کو فقر کا درس دے رہا ہوں، پر میری گاڑی، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرے پیسے دو کے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کہہ تو کچھ اور رہا تھا، پھر اس کا اثر نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام جب قیامت کا ذکر کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو جب حضور کے فرمان میں اتنی تاثیر ہے تو پھر رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اگر آپ کی توجہ موبائلوں سے زیادہ میرے ساتھ ہو جائے تو کام ذرا بن جائے گا۔ ویسے بھی ہم نے قوم کو اور بھی کئی کام کرانے ہیں، سب کو صحافی تھوڑا بنانا ہے، بالکل ضروری ہے کہ اب سارے صحافی بنیں گے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کچھ اور بھی تو شعبے ہیں نا جی، ان میں بھی تو کام کرنا ہے نا، مہربانی فرمائیں۔ اب تو عجیب و غریب منطق ہے۔ ایک بڑے درویش عالم ہے، میرے دوست ہیں، ایک جگہ میں موجود تھا تو کچھ سنگیوں سمیت آ گئے۔ پیار کی بات ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں سے جب وہ ملتے ہیں تو بس طبیعت خوش ہو جاتی، تو وہ مجھے ملے تو ملنے، آپ کو پتہ ہے میں تو کئی دفعہ بڑا پریشان ہوتا ہوں، مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے میں نے دن میں اتنے نفل پڑھے ہیں، اتنی عبادت کی، اتنے سپارے پڑھے ہیں۔ اب ہم سے کو پوچھے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 150 تصویر کھنچوائی ہے، کیونکہ جس نے گھر بلایا اس نے بھی کھینچی ہے، جو رستے میں ملا ہے اس نے بھی کھینچی ہے، جس نے بڑی شوق سے گاڑی روکی ہے اس نے بھی فوٹو ہی کھینچی ہے۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ بچوں کی خواہش ہے ذرا آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی، تو میں کہ تسی پھر ذرا سائڈ پہ ہو جو وچوں، کیونکہ نا بچیاں دی جو خواہش ہے تو آڈی تے کوئی نہ تو اتنا ضروری نہیں یار۔ اب مطلب ایسے بھی یہ مطلب ضرورت کے لیے اس کا فتویٰ تھا، ورنہ جو محتاط علماء ہیں وہ تو پسند ہی نہیں کرتے سرے سے۔ تو میری طرح کے لوگ ہیں جو بس ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ مشائخ تو قائل ہی نہیں ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں جو بات آپ سے کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے نا، کوہ طور میں، کوہ طور پر ملاقات ہوتی تھی تو بڑا اثر قبول کرتے تھے۔ رب کریم کی گفتگو، اللہ کی گفتگو، بڑا اثر قبول کرتے، پسینہ آ جاتا۔ کئی دفعہ ان کے وجود پر کیف طاری ہوتا، تو ایک دن عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ جو تو میرے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ تیرے کلام کا اصل انداز ہے، اصل انداز ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ اگر میں اصل کلام میں تیرے ساتھ بات کروں تو آپ برداشت کیسے کریں گے؟ یہ تو میں اپنے کلام پر 30,000 پردے ڈال کر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کہا ابھی تو 30,000 پردے کلام پر،
پھر بات ہوتی ہے. رب کریم نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن سنتے ہو تو کبھی قرآن مجید کے مفاہیم پر بھی غور کیا کریں. فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر یہ پہاڑوں پر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ قرآن میں تاثیر کتنی ہے. قرآن مجید میں ایک اثر ہے، قرآن میں ایک کیف ہے، قرآن پاک میں ایک سرور ہے. ادھر دیکھیے میری طرف، قرآن پاک میں ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے. اچھا قاری ہو نا قرآن پڑھنے والا اور سننے والا صاحب ایمان ہو تو آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار چل اس طرح کر، تھوڑا اور پڑھ دے، چل تھوڑا سا اور پڑھ دے، تھوڑی اور توجہ کر. دل کرتا ہے، خواہش ہوتی. اچھا قاری. مسئلہ پتہ کیا بن گیا ہے؟ ذوق نہیں وہ والا رہا، مزاج نہیں رہا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے نا سران شریف میں، تو وہاں صرف قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. صرف. آپ بول کیوں نہیں رہے؟ مشکل کام بتا دیا میں نے. اب تو آپ کو پتہ ہے عرس تو رہ ہی نہیں گئے، اب تو میلے رہ گئے ہیں. اب اگر پیر صاحب صرف قرآن پاک کی تلاوت کرائیں گے تو پھر مرید کیسے بڑھیں گے؟ ان کو تو وہ پیری مریدی والے سارے شعر سنانے پڑتے ہیں جن کے اندر مرشد کا ادب، مرشد کے آستانے کی خدمت، وہ ساری داستان ساری کرنی چاہیے، ہونا چاہیے. میں اختلاف نہیں کرتا، صوفیانہ کلام کا تو میں بڑا شوقین ہوں، میرے پاس شاید ساری کتابیں ہوں. لیکن بھائی قرآن مجید کی فوقیت کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن مجید کے درجات کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن پاک کے ساتھ دلچسپیوں کا اظہار کیسے کرو گے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے حافظ ہیں اللہ کے فضل سے. ہے نا جی آپ کے شہر میں بھی؟ چلو ایسے ایسے تو کریں تھوڑا سا. ہے نا یہاں بھی حافظ، قاری بھی ہیں، ترجمہ سنانے والے بھی ہیں اللہ کے فضل سے. قرآن مجید کی رموز بیان کرنے والے صوفیاء بھی ہماری جماعت میں ہمیشہ سے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. رموز بیان کرنے والے لوگ بھی ہیں. ضرورت کس کی ہے؟ اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ نا قرآن مجید سے عشق کرنے والے ملے. عوام میں سے کچھ لوگ ملے جو آ کے کہیں کہ یار مہربانی کرو ذرا کچھ آیتیں قرآن پاک کی سناؤ. یہ ایک باقاعدہ ذوق ہے، ایک باقاعدہ دیکھیں نا ایک ذوق ہے، کسی چیز کا ایک ذوق ہوتا ہے. شاعر دو بیٹھے ہو نا تو وہ پہلے کے کلام سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب دوسرے نے بھی سنانا ہے. جن کو شعر و شاعری سے دلچسپی ہے وہ سمجھ لیں. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے، جو شعراء میں بزرگ سے نے لکھا ہے کہ کراچی ساحل سمندر پہ ایک شاعر آگے آگے دوڑ رہا تھا تو ایک پیچھے دوڑ رہا تھا. اگلے والا تو نکل گیا تو پچھلے والے کو ایک صاحب نے روک لیا. اس نے کہا کیا مسئلہ، کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگا وہ اپنی غزل سنا گیا، میری نہیں سن رہا، اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ مہربانی کر میری بھی تو سننا. اسے پکڑ رہا ہوں. ایک ذوق ہوتا ہے نا جی. آپ یہ مطلب جو چارہ کاٹنے والے لوگ ہیں بھینسوں والے، ان سے آپ پوچھ لیں، ان کے پاس آپ دو اگر برابر میں مل جائے تو ایک دوسرے کو نسخے بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ یہ مزاج ہے. مطلب جی جو آدمی گاڑی رکھنے کا شوقین ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے. تو جب کسی کو قرآن پاک سے محبت ہوتی ہے، امام راضی کہتے ہیں صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی سے نکلا، مجھے یہ بات کیا لینے دیں کہ میری طرح کے لوگ جو دین سے وابستہ ہیں وہ بھی اب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ایک دوسرے کی جماعتوں پر ہی بحث کرتے ہیں. وہ جماعت کچھ نہیں کر رہی تو وہ جماعت. پرانے بزرگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کل فلاں آیت کا نیا معنی میری سمجھ میں آیا ہے. یار وہ فلاں تفسیر دیکھی ہے میں نے. ہمارے استاد گرامی صبح صبح جب کلاس میں آتے تھے نا اکثر ان کے ہاتھ میں شفا شریف ہوتی تھی. کہتے تھے یار رات ایک بات پڑھی ہے مزہ ہی آ گیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا شاندار لکھا ہے بزرگوں نے. اب اس سے ترویج ہوتی تھی، طبیعت میں اشاعت ہوتی تھی چیزوں کی، مزاج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر آیا تو ایک صحابی نا اپنا مکان بنا رہے تھے.
دیواریں بلند کر لی تھی، چھت کے قریب پہنچے ہوئے تھے. میں مسجد سے نکل کے آ رہا تھا تو وہ نا رستے میں مجھے مل گئے. سلام کے بعد کہنے لگے انس مسجد سے آ رہے ہو؟ اپنا کام کر رہے ہیں. میں بھی گزرتا ہوں نا، لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گزرے. کیونکہ شوق تھا قرآن پاک کا، ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کی بات کرنے کا شوق تھا. فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزرا تو دیوار بنا رہے تھے، تو فرمانے لگے انس مسجد نبوی شریف سے آئے ہو؟ ہاں وہاں سے آیا ہوں. کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی حضور پہ؟ کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ میری ملت کے جوانوں، یہاں تو نئے ماڈل کا موبائل آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے. اب یہ شوق ہے نا ہمارا، ہم اگر اس طرف شوق لائیں، میں اپنی غلطی پہلے قبول کر چکا ہوں کہ ہم یہ شوق پیدا نہیں کر سکے. شوق پیدا کرنے والوں نے بھی کمزوری دکھائی ہے، یہ ہم نے بھی بڑی کمزوری دکھائی ہے. یہ مزاج ہم بنا نہیں سکے. ہم نے دیکھا کہ قوم کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے فلاں نعت خواں کے نام پہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو بلا لیا. ہم بھی یہ ذوق نہیں پیدا کر سکے. کہاں گئے وہ شبینے جو ساری رات لوگ کھڑے رہا کرتے تھے اور ساری رات لوگ سنا کرتے تھے. میں کراچی گیا تھا، علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک شخص کو کھڑے ہو کے روتے دیکھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. میں بھی بڑا رلایا اس شخص نے مجھے. تو میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگے جب سے اب میرا یہ خیال تھا کہ قائد اہل سنت تھے، ان کے جانے سے بڑے مسائل بنے، پتہ نہیں یہ کس دکھ میں رو رہا ہے. تو کہنے لگے نہیں یار، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، جب سے یہ شخص گیا ہے نا میرا تو قرآن کا مزہ ہی چلا گیا. جو یہ لطف دیتا تھا پہلے تراویح پڑھانا، پھر ذوق بننا، آخری عمر تک کہنا چلو یار یہ سپارہ دوبارہ پڑھتے ہیں، 2 نفلوں میں، 4 نفلوں میں، 8 نفلوں میں. یہ ذوق ہوتا تھا. پتہ نہیں میں آپ کو بات بھی سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا، لیکن غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، وہ صحابی مکان بنا رہے تھے. پوچھنے لگے کوئی نئی آیت آئی ہے؟ تو میں نے کہا آئی ہے، ابھی سن کے آیا ہوں. کہا سنائیے. کہا ابھی آیت آئی ہے، حضور نے ہمیں ابھی سنائی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، ابھی بھی غافل ہیں. اقترب للناس حساب کا وقت. جس کی عمر 60 سال ہے اس کی تو 30 سال گزر گئی، تو باقی تو آدھی رہ گئی. اور جس کی 40 ہے اس کی تو بھائی 70% بیت گئی ہے، تھوڑی رہ گئی. اٹھ فریدا ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گیا، پیچھا رہ گئی دور. حساب قریب آ گیا. کہتا میں نے انہیں آیت سنائی اور چلتے چلتے سنائی. تو وہ صحابی کام کر رہے تھے، سمجھی ہاتھ میں اینٹ اور گارا پکڑا ہوا تھا، وہیں چھوڑ دیا. اور پھر وہ چھلانگ لگا کے دیوار سے نیچے اترے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس کو مکمل تو کر لو. کہنے لگے خود ہی آیت سنائی ہے تم نے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. ادھر حساب قریب آ گیا اور ادھر میں دیواریں بناتا رہوں. کہا بس بھائی جتنی بن گئی، بچے جانے ان کا کام جانے. میں تو اب جا کے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا. حساب کا وقت قریب آ گیا. بھائی ان لوگوں کی دیکھیں نا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، ذرا یہ چسکا دیکھیے گا کیسا ہے. حضرت ابی بن کعب سے کہا ابی ذرا مجھے قرآن تو سناؤ. تو حضرت ابی کہنے لگے حضور میں آپ کو سناؤں، آپ پہ تو نازل ہوا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. اصل میں بات بہت بڑی ہے نا، لیکن آپ کو میں سمجھا پاؤں تو تب ہے نا. کہا یا رسول اللہ رب نے میرا نام لیا ہے؟ میرا نام لیا؟ اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا ہاں رب کریم نے فرمایا. تو کہتے ہیں پھر حضرت ابی روتے بھی جاتے تھے، سناتے بھی جاتے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو خود بلا کے حضور نے قریب بلایا، بلا کے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. میں کہتا ہوں کہ میں یہ مفت ہے جی، میں کسی کو کیوں سناؤں؟ یہ بھی مسئلہ ہے. مجھے کو بلائے گا، پھول ڈالے گا، نعرے لگائے گا، پھر میں کو بات کروں گا. خود نبی کریم نے، خود رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو قریب بلایا اور فرمایا ذرا میرے پاس بیٹھ، میرا دل کرتا ہے میں تجھے تھوڑا سا قرآن پاک سناؤں. کسی سے سن رہے ہیں اور کسی کو، بولیے، کسی سے سن رہے ہیں اور کسی سے.
اللہ کرے آپ بولے، اس بات پہ بھی بولے، حضور کسی سے قرآن پاک سنتے تھے اور کسی کو، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بندہ قرآن اچھا پڑھ سکے، یہ بھی ضروری، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ میں تو ایک بحث یہ بھی دیکھ رہا تھا، امام قسطلانی نے لکھی ہے کہ اخلاق کسبی ہوتے ہیں کہ وہبی ہوتے ہیں۔ وہ حدیث لائے ہیں کہ رب جیسے رزق بانٹتا ہے ویسے اخلاق بھی بانٹتا ہے۔ یہ میں اور آپ ہیں جو چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں پہنچ گیا تو میں کہاں رہ گیا، بھی یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جتنی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اچھا ہی پڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کوئی پہنچ سکتا ہے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا کرتے اور بلا کے فرماتے مجھے ذرا میرے رب کی یاد نہیں دلا دیتا؟ اور اس کرتے حضور آپ کو رب بھولا کب تھا؟ فرمایا نہیں یار تو قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے، اس طرح کر تو مجھے تھوڑا قرآن سنا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں سناتا جاتا وہ روتے جاتے، میں سناتا جاتا اور وہ دیر تک روتے رہتے قرآن پاک سن کے، دیر تک روتے، دیر تک۔ ذوق تھا نا، شوق تھا، قرآن پاک سے دل لگ گیا، طبیعت لگ گئی۔ اور میں نوجوان جو کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان ہیں ان کے ذہن کو اپیل دینے لگا ہوں، قرآن مجید میرے نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ جوانوں ذرا غور کرنا میری بات پر۔ جب یہودی، عیسائی، بدھ مت، دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ سے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل مانگے گا تو آپ قرآن پاک پڑھ کے سنائیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لاؤ، ایک صورت۔ کوئی آج تک لا سکا؟ اگر کافر لانے کے قابل ہوتے تو بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے۔ ایک بندے نے جرأت کی تھی، مسلمہ کذاب نے، معاذ اللہ، تاریخ کہتی ہے اس نے کہا جی میں مجھے مل گیا جی قرآن پاک کا مثل۔ وہ آیت ہے نا القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تمہیں کیا خبر کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور واقعی لوگوں کو پتہ نہیں کہ قیامت کا منظر سنا ہے، دیکھا تو نہیں نا۔ کہنے لگا جی مجھے بھی مل گیا ہے قرآن، میں معاذ اللہ تمہیں بتاتا ہوں۔ کہو؟ کہنے لگا الفیل، ہاتھی، ملفیل، کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی؟ تو نیچے سے کیلا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ بس کر، کیوں بےزتی کراتا ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ اس کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو پاگل ہو گیا؟ تو کہاں قرآن مجید کا مقابلہ کرنے چلا ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن۔ قیامت تک تمہیں لوگ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے جمہوری نظام قائم کر لیا ہے، یہ صدارتی نظام آ گیا ہے، یہ فلاں نظام آ گیا، یہ فلاں نظام آ گیا ہے، اور تمہارے حکمران تمہیں مثالیں تو دے سکتے ہیں کہ وہ نظام بھی ہے، یہ نظام بھی ہے، یہ یورپ کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، وہاں کا صدارتی ہے، یہاں کا پارلیمانی ہے، یہ 17ویں ترمیم ہے، وہ 18ویں، یہ گورکھ دھندا تو تمہیں سنا سکتے ہیں، پر کائنات کا کوئی مذہب قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک کام انہوں نے کیا ہے، ایک کام کیا ہے، بھلا کیا؟ انہوں نے نا اس طبقے کا سٹیٹس تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ جب کسی کا سٹیٹس کم ہوتا ہے نا پھر اس کی بات لوگ ذرا مشکل سے سنتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ایک نفسیاتی اثر ہے، ذرا دیکھیے گا، نفسیاتی، انسان کچھ چیزوں کو نفسیاتی طور پر قبول کرتا ہے۔ آپ چلے جائیں آج ڈاکٹر کے پاس، آپ سے کسی نے کہا کہ جناب آپ وہ لاہور نیشنل ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر ہاسپٹل سب سے مہنگا، او پی ڈی میں ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا، آپ تشریف لے گئے، آپ کو پتہ چلا کہ فیس ہے 5000 ڈاکٹر کی، اور جب آپ پہنچے تو اس کے پی اے نے بتایا کہ آپ کا نمبر ہے 41، 41واں نمبر ہے آپ کا، اور جب آپ نے دیکھا تو کاریں کاریں تھیں، لوگ بڑے امیر کبیر۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کوئی نہیں آپ کی توجہ؟
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ 41واں میرا نمبر ہے، 40 بندے اور بندے بھی تگڑے اور فیس بولیے۔ تو جب آپ بیٹھیں گے نا تو پہلا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ڈاکٹر کو بڑا تگڑا ہے، ایسے ہی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں اب تگڑا ہے کہ نہیں، اب کیا پتا کہ اس کی دوائی سے آرام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اب وہاں لوگ نا لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور میں کچھ ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو مہینے میں 4 دن باہر رہتے ہیں ملک سے، دبئی میں بیٹھتے ہیں، سعودی عربیہ میں بیٹھتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں 4 دن، اور وہ جب کسی مریض کو کہتے ہیں نا میں 4 دن وہاں رہ کے آؤں تو اور پریشر پڑتا ہے، یار اتنا قابل بندہ ہے، وہ 4 دن ادھر بھی بیٹھتا ہے۔ ایک اور میں کبھی کبھی نا اعتراض کرتا ہوں، کبھی کبھی کچھ چیزوں پر بڑی مجھے دقت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نے لکھوایا ہوتا ہے کہ مفت تعلیم حاصل کریں، مدرسے کی فری آ جائے، نفسیاتی اثر ہی نہیں پڑ رہا قوم پہ۔ قوم کہتی ہے بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قاری صاحب جو قرآن شریف جو کیمسٹری کا استاد تھا وہ تو 5000 مانگ رہا ہے، لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ کیمسٹری کا استاد، بایو کا استاد، فزکس کا استاد اور میتھمیٹک، یہ بھی دعا کریں کہ اسے آتا ہو، آمین تو کہہ دے، مشکل سبجیکٹ ہے، کم لوگوں کو آتا ہے۔ وہ 5000 روپیہ لیتا ہے اور اس کی اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے شام کو، قاری صاحب کو دیتے ہیں 1500 روپیہ۔ آپ ناراض ہو جائیں گے لیکن بات بڑی صاف ستھری ہے، اور وہ بیچارے سائیکل لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے اوہو قاری صاحب تو اندر سے نہ یاد نہیں رہا بچے نے نان کے گئے نے۔ قاری صاحب کہتے ہیں دوبارہ کب آؤں؟ کہتے وہ تسی لا لیا جی ایک دو باری پھیرا، جدو آ گئے پھر پڑھا دیا جی۔ یہ آپ نے اسٹیٹس کم کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو سویرے چھوڑنے جاتے ہیں مسجد اور آپ اپنے قاری صاحب کو خود کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائس بورڈ آپ نے آگے رکھا ہوا یہ اچھا نہیں ہے، میں ابھی یہ کرسی میں نے دیکھی ہے تو یہ میرے حق میں اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ میں جس طریقت کا میں ماننے والا ہوں، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کرسی رکھی گئی تھی ریلوے اسٹیشن پہ، آپ رکے تھے تو کرسی بڑی تھی، تو اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں بھائی یہ کہیں تکبر نہ پیدا کر دے، اس کو ہٹا لو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اب یہ کرسی اگر آپ اپنے خطیب صاحب کے لیے یا مدرس کے لیے رکھیں نا جو آپ کے بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہے، اور آپ اس کو کہیں، آپ تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں والے دن دیتے ہیں تاکہ کوئی درزی سی کہیں نہ دے، ایسا نہ ہو کہ وہ پہن کے ہمارے برابر کا جوڑا پہن کے کھڑا ہو جائے، وہ دو ہی اس دن جس دن درزی کوئی نہ پکڑے۔ اگر رمضان سے پہلے ملے، ان لوگوں کا تھوڑا معیار بنائے۔ ان سے بھی بڑے شکوے ہیں، وہ علیحدگی میں کروں گا، وہ ہے یہاں بھی کچھ معاملات ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر امام قصائی کو ہارون رشید کہتا ہے کہ میرے گھر آ کے بچے کو پڑھاؤ حدیث پاک، تو امام قصائی فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کا دین ہے، تیرے گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا، اسے رسوا نہیں کروں گا، جہاں غریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھیں گے وہیں تیرا شہزادہ بیٹھ کے پڑھے گا۔ اس کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگا جناب بس میں بھی جانچنا ہی چاہ رہا تھا، تھرمامیٹر ہی لگا رہا تھا، میں بھی اسی استاد کے پاس پڑھانا چاہتا ہوں جس کی خودداری آپ کی طرح کی ہو۔ تو پھر اس نے ڈیوٹی لگائی اپنے بیٹے کی، ہارون رشید نے ڈیوٹی لگائی۔ ہاں بغیر ادب کے نہیں بات بنتی، نہیں بنتی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دعا لگی ہوتی ہے دعا، یہ لگ جاتی ہے۔ تو امام قصائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کر رہے تھے تو ہارون رشید نے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا جب استاد کی خدمت کا موقع ہے تو کوشش کرنا پہلی صف میں رہنا، پہلی صف میں۔ تو ہارون رشید بھی گھوڑے سے گزر رہا تھا، امام صاحب وضو کر رہے تھے تو شہزادہ ہارون رشید کا پیر دھلا رہا تھا۔ کس کا؟ چلو تسی نام بولو، میں نے تو گل کا پتہ ہے نا ساری دا۔ کس کا بیٹا جی؟ اب ضرورت ہے کسی قاری صاحب کی کہ پیر دھلائے آپ کی شہزادے سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہنے تو 8000 دا مولوی میرا 50 لاکھ دا منڈا ہے، اور مولوی بھی 2-4 پیچھے لائن چ لگے، تو گیا تو سانو 7.5 والا بھی لب جانا پیچھوں۔ یہ ظلم ہے۔ آپ نے اسٹیٹس اتنا نیچے کر دیا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ مولوی کی بات نہیں کر رہے، یہ مصلی رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ آپ تقدس سمجھیں، اس کا معیار سمجھیں۔ سال کے بعد پیر صاحب دعا کرنے آتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں آپ سے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ، گندم علیحدہ سے رکھتے ہو۔ اسے پوچھو تو صحیح کہ تو نے اپنے وہاں بچے کتنے رکھے ہوئے، کتنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو؟
खरबों रुपया जमा होता है पीरों के आस्थानों पर, मदरसा नादरे का भी नहीं। इसलिए ये कई कई खरब अपने बच्चों की शादियों पे लगा लेते हैं। ये सुबह कयामत रब की बारगाह में जवाब देंगे, अल्लाह इनसे पूछेगा। हाँ, और इनको बताना पड़ेगा। एक एक पीर के बेटे की शादी पर इतना खर्चा हो रहा है कि पूरे पूरे गांव की गरीब बच्चियां ब्याही जा सकती है। लेकिन हद हो गई, इतना तो बादशाह नहीं अपने बच्चों की शादियों पे खर्च करते। खुदा का खौफ करें, डरे, कहीं रुके। और अकीदतें हैं कि वो सांस नहीं लेने दे रही, और कुछ लोग हैं कि बात करते हुए कांपते हामते हैं कि बनेगा क्या, बनना क्या है। इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसके हाथ में हैं, और भाई रोजी भी अल्लाह ही देता है। और कहीं कोई चीज रुकती है तो वो भी रब करीम के दस्ते कुदरत में है। मेहरबानी फरमाए। जो बात अर्ज कर रहा हूं उस पर गौर करें। तो इमाम कुसाई रहमतुल्लाह अलैह के पैर दुला रहा था बेटा हारून रशीद का। तो हारून रशीद की नजर पड़ी तो रोको काफला। सब लोग रुक गए, जल्दी से नीचे उतरा, लोग परेशान हो गए। पता नहीं बादशाह को बुरा लगा कि मौलाना मेरे बच्चे से पैर धुलवा रहे, मेरे बच्चे से पैर धुला रहा था। हजरत ने लोटा पकड़ा हुआ था, पानी डाल रहे थे तो वो पैर धुला रहा था। अल्लाह अकबर। अब जो हजरत इमाम कुसाई के साथ खड़े थे वो भी कहने लगे, हुजूर हारून रशीद आ रहा और बड़े गुस्से में आ रहा है। तो फरमाने लगे आने दो। हाँ, दरवेशों के भी मामलात अलग होते हैं। जब जेबों पे नजरें ना हो फिर इंशाल्लाह कद बड़े ही रहते हैं, फिर किरदार बड़ा रहता है। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी होर दे नाल। जब जेबों पे नजरें नहीं होती फिर वकार ऊंचा होता है। तो कहा वो आ रहा है, फरमा आ रहा है तो आने दो। हजरत साहब उसका बच्चा पैर धो रहा है, फरमा मुझे भी पता है वही धो रहा है, आने दो। थोड़ी देर गुजरी तो हारून रशीद करीब आया। अब पूरा मजमा मुंतजिर था कि होने क्या लगा है। तो उसने जोर से थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पे मारा। कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? उस्ताद ने लोटा हाथ में पकड़ा है और तू सिर्फ पैरों को हाथ लगा रहा है। एक हाथ से लोटा पकड़ और दूसरे से पैर धुला। तुझे पता नहीं कि ये कदम तुझे कहां तक ले जाएंगे? ये रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ने वाले ने अगर राजी होके दुआ दे दी ना तो तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। लिहाजा एक हाथ से पानी डाल, दूसरे से पैर धुला। हमारे उस्ताद थे सैयद मरातिब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक दफा फरमाने लगे कि शाबान में ना वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। फरमाते छुट्टियां हो गई शाबान में, लोग घर आ गए तो मैं भी आ गया। अल्लाह अकबर। वो जब अपनी कैफ में कभी बात सुनाते थे तो रंग बन जाता था। अकीदत थी ना उस्ताद से, कहते लोग घर आ जाते, मैं भी घर आ गया। तो मेरे अब्बा जी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब, हुजूर शाह जी रहमतुल्लाह अलैह उनको कहा जाता था, कहते मुझे कहने लगे मरातिब अली आ गए हो? मैंने कहा हुजूर मदरसे में छुट्टियां हो गई। कहने लगे मौलाना सरदार अहमद भी छुट्टी पे चले गए, उस्ताद भी चले गए। कि नहीं हुजूर वो तो घर पे ही है। तो फरमाने लगे सारे तालिब इल्म आ गए? हाँ। कहने लगे उनकी खिदमत कौन करेगा? बच्चे छोटे हैं, कौन काम करेगा? फरमाते मैं सैयदजादा था, अपने अब्बा का चेहरा देखने लगा। फरमाने लगे मरातिब अली वापस जा, वो तो नहीं ना छुट्टी पे गए, जा उनकी नौकरी कर। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि पूरा साल पढ़ने में वो मजा नहीं आया जो शाबान से लेकर शव्वाल तक पढ़ने में चस्का आया है। वो मजा नहीं आया जो वहां तक पढ़ने में। ओ यारो, अब वो क्या बताऊं, ये उस्तादों का रंग क्या होता है, इनका मजा क्या होता है, इनकी लताफत क्या होती है, इनका हुस्न क्या होता है, इनकी पाकीज़गी क्या होती है। ये किस तरह करके मतलब जिगर का खून पिलाते हैं। मैंने एक दफ़ा अपने उस्ताद, बचपन था तो मैंने शिकायत कर दी। मैंने कहा हुजूर रोटी नहीं सही पकती, हालांकि मैं बड़ा कम खाता था इदारे से, वो खाना नहीं सही पकता। थोड़ा सा ज़रा अच्छा सबक याद कर लेता था तो मुझे करीब बुलाया और मेरा माथा चूम के फरमाने लगे पुत्रा छड़ के ना जाई, तेन पढ़ाने का बड़ा मजा आता है, ते रोटी तू कहेंगे तो मैं तेन करूँगी। आप यकीन करके जानो वो वक्त था, वो कैफियत थी, वो क्या रंग था, वो क्या उनका उस वक़्त अंदाज था कहने का। ज़माने बीत गए पर आज भी जब उस बात को याद करते हैं तो उसकी लज्जत महसूस करते हैं। यार ये एक जायका होता है, ये एक हुस्न होता है, उस्ताद से लगाव होता है, मज़ा आता है। आज भी उस्ताद आए तो खड़े होने में चस्का आता है, मतलब एक कैफ है, इसको महसूस करें। और उस्ताद
اعلیٰ حضرت اور اس سے مراد صرف وہ نہیں جو باقاعدہ پڑھے، بات اصل میں تھوڑی کرنا چاہ رہا تھا، لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں ویسے ہی کسی عالم کے شاگرد بن جاؤ۔ علماء کے ہاں نا محدثین کی طرز پر اجازت حدیث کا بھی ایک سلسلہ ہے، ایک حدیث پڑھ کے شاگرد کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی عالم کے شاگردوں کی تعداد اگر آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی اور عالم باعمل ہوا تو اللہ اس باعمل عالم کی برکت سے سارے شاگردوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر ہمارا یہ ذوق ہو، اگر یہ ہمارا شوق ہو، یہاں بچوں کی دستار فضیلت ہونے لگی ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دستار کے لیے کپڑا ملتا ہے نا، یہ طالب علم شاگردین کا بھی مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے یہ کس مزاج کے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہیں۔ اصل میں اس عنوان کے پہلو بہت زیادہ ہیں، سارے بیان نہیں ہو سکتے۔ یہ جو دستار فضیلت پہ کپڑا ملتا ہے اس کو عام کپڑا نہ سمجھیں کبھی بھی۔ میں درجنوں مشائخ کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ فضیلت پر جو دستاریں ملی وہ کفن بنا کے قبروں میں ساتھ لے گئے۔ وہ کہنے لگے یہ فضیلت کا کپڑا ہمیں ملا ہے، یہ ہمارے استادوں نے گواہی دی ہے کہ یہ دین کا طالب علم اب کسی قابل ہو گیا۔ اس کو ایسے نہ سمجھے۔ اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے ماں باپ سے میں اپیل کروں گا کہ جو آدمی جس شعبے میں رہتا ہے نا اس کا تجربہ اسی شعبے میں ہوتا ہے۔ شعبہ بدل جائے تو تجربہ ٹھیک صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی موٹر سائیکل چلانے والا 6 مہینے نہ چلائے تو دوبارہ بیٹھتا ہے تو مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو حفظ کرا کے جب بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہو تو پھر مشکل رہتا ہے ان کا یاد رکھنا۔ دین کو دے جو دیا ہے، مولوی کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے پر روٹی سب سے مزیدار مولوی کھاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے پر کپڑے سب سے شاندار پہنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسکوٹیں بڑی اعلیٰ شان ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے ہماری، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے کہ روزی ہوتی تھوڑی ہے پر ہوتی برکت والی ہے، برکت والا رزق بڑا شاندار ہوتا ہے۔ تو جن بچوں نے حفظ کیا ہے حضرت قاری یعقوب صاحب قبلہ کی سرپرستی میں آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ وہ آگے درس نظامی بھی پڑھیں۔ اور اب تو درس نظامی میں سارا کورس شامل ہو گیا ہے، انگریزی بھی ہے، سارا کچھ ہے، عصری علوم سارے ہیں۔ ان کو بچوں کو مکمل درس نظامی پڑھائیں۔